بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کی قسط نمبر 19 پیش خدمت ہے، کفر و شرک کے ایوان لرز اٹھے۔ سابقہ قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آنے والے چند غیر معمولی واقعات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں ایک غیر معمولی واقعہ جو شہنشاہ ایران کے محل میں پیش آیا بیان کیا جائے گا۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخرطائی اپنی کتاب حوافظ الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروہ کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 کنکرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش گدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش گدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشیروہ یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشیروہ کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے گول اونٹوں پر سوار فارس ایران کی طرف امڑے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروہ جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ موبزان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروہ نے موبزان کی مشورہ پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منذر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروہ کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا، جیسے روم کے حکمران کیسر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ کہ یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منذر فوراً نوشیروہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسرا کے حسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمر بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروہ نے عبد المسیح بن عمر کو تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمر نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب میں بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں سطیح سے جو شام میں کیسر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہے دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروہ کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں سطیح کے پاس شام بھیج دیا۔ عبد المسیح بن عمر شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں سطیح کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنے زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروہ کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروہ کے خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر سطیح چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ دیا تو یہ سمجھ کر سطیح نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ شکایتاً چند اشعار پڑھے جن میں سطیح کی عدم التفات کا گلہ کیا۔ سطیح اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہے اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسرا ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی، بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کیسر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں یہ بھی نہیں عرب ناکا اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا، جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں سطیح کا جواب نوشیروہ کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروہ نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکاف تاریخ بتاتی ہے کچھ عرصہ بعد سطیح کی پیش گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی
ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں پایہ تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا گیا۔